سورہ آل عمران کے سبق نمبر 4 کے ضمن میں ہماری ایک لسنر نے ایک سوال بھی پوچھا ہے۔ حضرت عمران کی بیوی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل کیوں بنایا تھا؟ تو آج اس ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ تعالی میں اس سوال کا جواب بھی عرض کروں گی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی طرف کلمت ایک بات کی طرف آؤ، یا اس بات کی طرف آؤ، سواء جو یکساں ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ یہ کہ نہیں نعبدا ہم عبادت کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کے کسی کی بھی، ولا اور نہ ہی نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں گے بہی اس کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائے گا بعضنا ہم میں سے کوئی بعضن کسی کو اربابن رب، یعنی ہم میں سے بعضوں کو اپنا رب نہیں بنا لیں گے، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ روح گردانی کریں، یعنی اس بات سے وہ منہ پھیر لیں اور اتفاق نہ کریں اس بات پر، فَقُولُوا اشْهَدُوا تو تم کہہ دو کہ گواہ بن جاؤ، بِأَنَّا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو لفظ کلمتین استعمال ہوا ہے اس سے مراد کوئی لفظ مفرد مراد نہیں ہے، بلکہ جملہ مفیدہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ والا کلمہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، تو تم کم از کم اس بات کی طرف تو آؤ۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی دعوت یا کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ حضور بھی اسی توحید کے داعی بن کر تشریف لائے تھے کہ جس کی دعوت تمام نبیوں نے دی تھی۔ اور اس آیت کریمہ سے ایک بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسانیت جو کہ آج مختلف اور مخالف گروہوں میں بڑھ چکی ہے، کہ جس کے باعث گلشن ہستی جہنم زار بن چکی ہے، اس کے اتحاد کی حقیقی اور محکم بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحیدی ہے، جو دنیا کی ساری حقیقتوں سے واضح تر اور روشن ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے اہل کتاب کو دعوت دی۔ امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے تھے؟ تو میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ذالک، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال و حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کو رب بنانا ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ وہ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی توبہ کا مستحق ہوگا۔ پھر اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ اٹھانے کی ایک بڑی ہی عجیب اور بہت ہی لطیف اسلوب میں کوشش کی گئی ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کو صداقت کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جذبہ قدرتاً اس کے اندر بھی بیدار ہوتا ہے کہ جب دیگر تمام لوگ رکاوٹوں کو عبور کر کے ہر حق کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں تو میں کسی سے پیچھے کیوں رہوں؟ تو مسلمانوں کو اس اعلان سے یہود و نصارہ کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود تھا کہ جو ایک وہ کلمہ کہ جس کے اوپر تم اور ہم برابر ہیں، یکساں ہیں، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس بات کی طرف تو تم آؤ۔ اور اگر پھر وہ نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم خود اس بات پہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگلی آیت، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑا کر رہے ہو، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ ما نہیں انزلت اتاری گئی تورات والانجیل اور انجیل الا مگر من بعد ہی ان کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے وہ سبھی لوگ معترف تھے، کیا یہودی کیا عیسائی۔
اور سب اس بات پر متفق تھے کہ آپ کا دین ہی سچا دین ہے اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان کے اس غلط دعوے کا بطلان کیا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت تو یہ بعد کی پیداوار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے گزرا ہے، جب یہودیت اور نصرانیت کا وجود تک نہیں تھا۔ اس لیے ان کو یہودی یا عیسائی کہنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے بھائی۔ ہاں انتم، یہ جو تم ہو، ہؤلائی، تم وہی ہو نا، حاججتم، کہ تم جھگڑتے ہو، فیما، ان باتوں میں، لکم، کہ تمہیں، بہی، اس کے ساتھ، علم، کوئی علم ہے، فالما، پھر کیوں، تحاجونا، تم جھگڑا کرتے ہو، فیما، ان باتوں میں، لیسا، کہ نہیں ہے، لکم، تمہیں، بہی، جس کے ساتھ، علم، کوئی علم، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ یعنی یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم ان باتوں میں تو جھگڑا کر سکتے ہو کہ جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم ہے، جن کے بارے میں تمہارے پاس کچھ معلومات ہیں، لیکن جن باتوں کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی معلومات نہیں، تو ان باتوں میں تم جھگڑا کس لیے کرتے ہو بھائی؟ کہ جن باتوں کو اللہ جانتا ہے انہیں تم نہیں جانتے۔ ما کانا، نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام، یہودین، یہودی، ولا، اور نہ ہی، نصرانین، نصرانی، ولیکن، اور لیکن، کانا، تھے وہ، حنیفاً، الگ رہنے والے یا حق کی طرف جھکنے والے، مسلمان، مسلمان، وما کانا، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ لفظ حنیفاً کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو عربی میں الحنف کہتے ہیں، اور حق سے روگردانی کر کے گمراہی کی طرف مائل ہونے کو الجنف کہتے ہیں۔ تو حنیف کا معنی یہ ہوا کہ ہر باطل اور گمراہی سے منہ موڑ کر ہمتاً حق و صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل تھے اور اسی ایک کی عبادت میں سرگرم تھے، کہ نہ تو وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے اور نہ ہی مسیح کو اللہ کا فرزند کہتے تھے، نہ صلیب کے پرستار تھے اور نہ مشرکین عرب کی طرح کسی پتھر کی مورتی کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی توحید خالص سے تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت کو بھلا کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اگلی آیت، انا، بے شک، اولا، زیادہ نزدیک، نا سے، لوگوں میں سے، بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی حضرت ابراہیم کی، وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیادہ نزدیک تر ہیں، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولی، مددگار ہے، مؤمنین، مومنوں کا۔ یعنی لوگوں میں سے قریب تر جو ابراہیم علیہ السلام کے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس دور میں، ان کے زمانے میں ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ان کے قریب تر ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ایمان لانے والے، کیونکہ اہل حق سے تعلق اور تقرب کا انحصار اس پر نہیں ہوتا کہ آپ ان سے اپنی وابستگی کے طویل و عریض دعوے کریں، بلکہ اس کا دار و مدار ان کی سچی پیروی پر ہوتا ہے۔ جس نے ان کے پیغام کو دل سے قبول کیا اور زندگی بھر اس پر کاربند رہا، وہی ان سے قریب تر ہے، وہی ان کا دوست ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے تصریح کر دی کہ حضرت ابراہیم سے تقرب کا شرف یا تو ان لوگوں کو حاصل ہے جو ان پر ایمان لائے تھے اور ان کی پیروی کی تھی، یا اس نبی امی، فدا کا ابی و امی کو، کہ جس نے دین ابراہیمی کو نئی زندگی دی اور تازہ قوت دی ہے، اور یا پھر اس کے جانباز غلاموں کو جو ابراہیمی مشن کو سر بلند کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ تمہیں والا کیا واسطہ اللہ کے خلیل سے جو دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوس میں یوں کھوئے ہوئے ہو کہ حق کو پہچانتے ہوئے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ودت، دل سے چاہتا ہے، طائفتن، ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو، کہ کسی طرح، یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کرتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اہل کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے، لیکن ایمان لانا تو دور کی بات، ان کی ضد اور اناد کی یہ حالت تھی کہ جو لوگ راہ راست پر تھے ان کے متعلق بھی ان کی آرزو یہ تھی کہ وہ بھٹک جائیں،
اگر وہ ان کا مذہب قبول نہیں کرتے تو کم از کم وہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ تو اس لیے وہ مسلمانوں کو اسلام سے بدزن اور برگشتہ کرنے کے لیے سارے جتن کرتے رہتے تھے۔ ان کے سامنے طرح طرح کے شبہات پیش کرتے اور طرح طرح کے الزامات تراشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس ناپاک مقصد میں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، البتہ وہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں ضرور اضافہ کر رہے ہیں اور بے خبری میں وہ اپنے آپ کو ہی ہلاکت کے گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ اگلی آیت، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وانتم حالانکہ تم تشہدون گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون تم ملاتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وقت تکتمون اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ اس آیت کے اندر لفظ تلبسون جو استعمال ہوا ہے تو لبس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا یا کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط کر دینا، یعنی جسے ہم اپنے انگلش یا اردو میں کہہ دیتے ہیں مکس کر دینا۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور علامات جو ان کی اپنی آسمانی کتابوں کے صفحے صفحے پر موجود تھیں ان کو چھپا دیا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی ان احکامات میں وہ تحریف کر دیا کرتے تھے کہ جن پر عمل کرنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا۔ تو اس لیے یا تو وہ حق بات کو چھپا لیتے تھے یا پھر حق اور باطل دونوں کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سورہ آل عمران کے سبق نمبر 4 کے ضمن میں ہماری ایک لسنر نے سوال کیا کہ حضرت عمران کی بیوی جو تھیں انہوں نے حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں کیوں دیا تھا۔ تو اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت مریم کے والد جو تھے حضرت عمران وہ وفات پا چکے تھے اور حضرت مریم کا سرپرست کوئی نہیں تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ چونکہ حضرت مریم کو بیت المقدس میں چھوڑنا تھا تو ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے ان کا وہاں پہ اکیلے رہنا اور بغیر سرپرست کے رہنا یہ کچھ مناسب نہیں تھا۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل بنایا، اور وہ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے رشتے میں، اور اس اعتبار سے وہ ان کے حضرت مریم کے محرم بھی تھے۔ اور تیسری جو اس کی وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے اوپر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی جوان بچی اس کی کفالت میں دے دی جائے۔ تو یہ 2-3 وجوہات تھی جن کے بنا پر حضرت مریم کی والدہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل بنایا۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔